جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کامیاب پاکستان۔ 40% جو ہمارے خاندان ہیں جو نچلے طبقے میں ہیں ان کے لیے ایک گھر کے اندر ایک کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ملے گا، سارے گھر کو ہیلتھ کارڈ ملے گا، ایک ہم ان کو مائکرو فائنانس سے اپنا گھر بنا کے ان کو قرضہ لے کے دے رہے ہیں۔ 40% غریب خاندانوں کو جو چیزیں کھانے پینے کی چیزیں ان کے اوپر ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے۔ ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہو گیا۔ پھر قانون کی بالادستی، یہ ہماری سب سے بڑی اس وقت جہاد چل رہی ہے۔ لوگوں کو قانون دے کے انصاف دے کے آزاد کرنا، یہ دوسرا ہے۔ اور تیسرا خودداری، کبھی کسی سے ہمیں بھیک نہ مانگنی پڑے، قرضے نہ مانگنے پڑے، کسی کے سامنے ہم ایڈ دے کے ان کی جنگوں میں نہ شامل ہوں، کیونکہ وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں تو ہم ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ میرے 3 ایم ہیں۔ لوگ دیکھیں گے 5 سال پہلے کیا تھا پاکستان کے حالات اور 5 سال کے بعد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال۔ میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان دے رہے تھے اپنا پروگرام اگلے 2 سال کا، جب تک کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس ٹینیور کی حد تک۔ ویسے تو پاکستان تحریک انصاف والے بڑے اب نظر آتے ہیں ہمیں زیلس اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگلی حکومت بھی ہماری ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت تو تقریباً پورے پاکستان پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، سندھ کو چھوڑ کے باقی تمام صوبوں میں اور پھر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی۔ تو بہرحال احساس پروگرام کی بات کی، قانون کی بالادستی کی بات کی، خودداری کی بات کی پرائم منسٹر نے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے کیا کہا، آج اس پروگرام میں سنی۔ ہمارے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، جو میرے لیے حکومت کے لیے تکلیف دے رہا ہے، وہ جو مہنگائی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں، آج اس کی پوری لسٹ میرے پاس ہے، اس وقت ہمارا ملک دنیا میں سب سے سستا ہے رہنے کے لیے۔ پٹرول بدقسمتی سے لوگ ہمیں قیمت بڑھانی پڑتی ہے۔ آج سارے ملکوں میں سے جدھر جو تیل امپورٹ کرتے ہیں، سب سے سستا پیٹرول اور ڈیزل پاکستان میں ہے۔ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو تو واقعی ہٹ ہوئی ہے کہ اگر آپ کی تنخواہیں ہیں تو جب چیزیں اوپر گئی ہیں، تنخواہ دار طبقے کے لیے مشکل وقت ہے، اور ان کے لیے ہم نے بھی سیلری ان کی انکریز کی ہے، بڑھائی ہے اس باری۔ یہ کچھ عرصہ پہلے بھی جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا تو یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ابھی بھی تیل کی قیمتیں ریجن میں سب سے سستی ہیں۔ آپ ہندوستان کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، باقی ممالک کو دیکھ لیں، اور تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس طرح سے آپ کمپیریزن ڈرا نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ فی لیٹر آئل جو ہے وہ اتنے روپے کا، پاکستان میں اتنے روپے کا۔ یو ول آلسو ہیو ٹو کمپیئر دا پر کیپٹا انکم، کہ وہاں پہ پر کیپٹا انکم کیا ہے، فیکس آمدنی، اور دوسرا پھر مہنگائی کی شرح کیا۔ اب جو بات پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان سستا ترین ملک ہے رہنے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ کچھ حوالوں سے بات درست ہو کہ پاکستان میں پراپرٹی اتنی مہنگی نہیں ہے جتنی ہندوستان میں ہے، یا پاکستان میں دیگر چیزیں اتنی مہنگی نہیں ہے جتنی کچھ اور دیگر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ممالک میں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو شوڈ ناٹ فارگیٹ دا فیکٹ کہ پاکستان میں غربت بھی بہت زیادہ ہے، اور فیکس آمدنی کتنی ہے، غربت کی لکیر کے نیچے کتنے لوگ رہ رہے ہیں، قوت خرید کتنی ہے لوگوں میں۔ مثال کے طور پر روٹی اگر پاکستان میں سستی ہے اور غریب آدمی کی انکم اتنی کم ہے کہ وہ سستی روٹی بھی جو خطے کے باقی ممالک کے مقابلے میں سستی روٹی پاکستان میں مل رہی ہے، لیکن یہاں پر جو غریب پاکستانی ہے اس کے لیے وہ کھلانا بھی اپنے بچوں کو مشکل ہوا ہے، تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے فخر کے ساتھ کہ سستا ترین ملک ہے، کیونکہ سستا ترین ملک ہونے کے باوجود غریب آدمی کے لیے تو مہنگا ہے، اور آپ کی ایک بہت بڑی پاپولیشن کے لیے مہنگا ہے۔ مزید پرائم منسٹر صاحب نے میڈیا کے حوالے سے کیا کہا، یہ بھی سنیں۔ کون سے سربراہ ملک کے آزاد میڈیا سے ڈرتے ہیں؟ یا انہوں نے قانون توڑنا ہوتا ہے، اور یا پھر جو کرپٹ ہوتے ہیں۔ آزادی رائے ہے، یہ ایک ملک کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھے صرف میڈیا سے اختلاف تب ہوتا ہے جب فیک نیوز بنائی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ جو EU کی جو ڈس انفارمیشن لیب میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہندوستان نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو فیڈ کر رہے ہیں پاکستان سے صحافی، جو پاکستان فوج اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میرا صرف ادھر مسئلہ ہوتا ہے۔ کاش کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کا، یا گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والے تمام رہنماؤں کا دل بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا کہ ہمارے وزیر اعظم کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میڈیا سے صرف مجھے تب مسئلہ ہوتا ہے جب فیک نیوز بنائی جاتی ہے۔ ہونا چاہیے، اگر فیک نیوز بنائی جاتی ہے تو پھر آپ کو پرابلم بھی ہونا چاہیے۔ اور وہ جو بات کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کہ پاکستان سے کچھ صحافی ڈس انفارمیشن بھیجتے ہیں ہندوستان، اور پھر پاکستان کی فوج اور پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف اس انفارمیشن کا استعمال ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے نام لے لیں۔ بہت اچھا ہوگا کہ
کہ ان کے نام لیں اور ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جو پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہاں لیکن یہ جو انہوں نے کہا نا کہ صرف پرابلم تب ہوتا ہے کہ جب فیک نیوز، تو ایسی بات نہیں ہے. ہم بھی اب شعبہ صحافت میں اس دشت کی سیاہی میں کام کرتے ہوئے ہمیں بھی بڑے سال گزر گئے. ادھر تھوڑی سی بات آپ کی پالیسی کے خلاف کی، ادھر آپ پہ تھوڑی تنقید کی تو موڈ تو خراب ہو جاتے ہیں وزیروں کے، مشیروں کے، سفیروں کے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ صرف فیک نیوز کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. میڈیا ہر گورنمنٹ کو برا لگتا ہے کیونکہ میڈیا کا کام ہے واچ ٹاک کا، میڈیا کا کام ہے غریب آدمی کی آواز اٹھانے کا، میڈیا کا کام ہے کہ جہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق آئین کی روح کے مطابق نہیں مل رہے ہیں، وہاں پہ وہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرے. اینڈ وین یو آر کرٹیسائزڈ بینگ ان دا گورنمنٹ یو ڈو ناٹ لائک اٹ. پرائم منسٹر صاحب کو شاید نہیں اس طرح سے فیل ہوتا ہوگا لیکن بہت سارے ان کی ٹیم کے جو لوگ ہیں ان کو فیل ہوتا ہے. ایک تو اس حوالے سے بات کریں گے جو آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا. دوسرا میں نے آپ کو کچھ فوٹیجز دکھانی ہے کراچی ایکسپو سینٹر کی. دکھائیے گا جی فوٹیجز، دکھائیے گا. یہ کراچی ایکسپو سینٹر کی فوٹیجز ہیں اور جب سے یہ کہا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی سم بلاک کر دیں گے یا پھر تنخواہیں بند ہو جائیں گی اگر آپ لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی، تو اس کے بعد سے لوگوں کا ایک جمع غفیر پہنچ گیا ویکسینیشن سینٹرز پہ. اینڈ دس از دی مینجمنٹ آف دا سندھ گورنمنٹ، دس از ہاؤ اٹ از بینگ کنٹرولڈ، دس از ہاؤ اٹ از بینگ مینجڈ. پھر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم پہ آپ تنقید کرتے ہیں، ہمیں آپ برا بھلا کہتے ہیں. اب میں برا بھلا تو نہیں کہہ رہا لیکن تنقید تو کر رہا ہوں نا، اور وہ میرا حق ہے. اگر یہ آپ اس طرح سے کرونا کو کنٹرول کرنے لگیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کرونا کنٹرول ہو جائے گا تو یہ تو اس طرح سے بے قابو ہو جائے گا. اتنے لوگ وہاں، یعنی کہ ایس او پیز کی دھجیاں تو آپ نے ویکسینیشن سینٹرز میں خود اڑا دیں. لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے، ماسک ہے نہیں، دھکم پیل، گیٹ ٹوٹ گئے، کیا کا کچھ ہوا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سندھ گورنمنٹ کے اوپر بیجا تنقید ہوتی ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کیا جاتا ہے.